सलीबी जंगें कब और कैसे शुरू हुईं और उनका इख्तिताम कैसे हुआ। सलीबी लश्कर शाम और ईरान के बहुत से इलाके फतह करने के बाद बैतुल मुक़द्दस की तरफ बढ़ रहा था। 1099 में सलीबियों ने यरूशलेम का मुहासरा किया और मुक़द्दस शहर की किस्मत का फैसला उनके और फातमी फौज के दरमियान होने वाले तसादुम से हुआ। सलीबियों ने मुख्तलिफ हिकमत अमलियों का इस्तेमाल किया, जैसे मुहासरे के ब्रिज, मंजनीकें और गुर्ज, जबकि फातमी फौज ने यूनानी आग, तीर और पत्थरों से जवाब दिया। इसके अलावा सलीबियों को कुछ अंदरूनी मदद भी मिली। सलीबी जंगें यानी क्रूसेडर्स की मुकम्मल हिस्ट्री पर बनी ये दूसरी वीडियो है। नाजरीन, अब हम जानेंगे कि पहली सलीबी जंग के क्या असरात थे, क्या सलीबियों को उसमें कामयाबी मिल पाई और वो बैतुल मुक़द्दस यानी मौजूदा फ़लस्तीन में पहुंच पाए। लेकिन इससे पहले हम जानेंगे कि आखिर सलीबी मुसलमानों की मुक़द्दस इबादतगाह में दाखिल क्यों होना चाहते थे, उनका मकसद क्या था। तो मैं आपको बताता चलूं कि बैतुल मुक़द्दस सिर्फ मुसलमानों के लिए मुक़द्दस नहीं, बल्कि यहाँ और भी बहुत से मज़ाहिब की इबादतगाहें मौजूद हैं। तो आइए जानते हैं उनके बारे में। बैतुल मुक़द्दस यरूशलेम एक तारीखी शहर है जो 3 बड़े मज़ाहिब यानी इस्लाम, ईसाइयत और यहूदियत के लिए इंतहाई मुक़द्दस और अहमियत का हामिल है। हर मजहब के पैरोकारों के लिए यरूशलेम में मौजूद मुक़द्दस मकामात उनके ईमान, तारीख और सकाफत का मरकज़ हैं। इस्लाम में यरूशलेम को ख़ास तौर पर मस्जिद अक्सा की वजह से बड़ी अहमियत हासिल है। मस्जिद अक्सा मुसलमानों का क़िबला अव्वल है और इस्लाम के 3 मुक़द्दस तरीन मकामात में से एक है। कुरान मजीद में सूरह अल-इसरा में जिक्र है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज के सफ़र पर ले जाया गया, जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा पहुंचे और फिर वहां से आसमानों की सैर की। क़िबतुस सखरा ये वो जगह है जहां से मेराज के दौरान नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमानों की सैर के लिए उठाया गया था। ये जगह मस्जिद अक्सा के करीब वाक़ है और इस पर एक खूबसूरत गुंबद बनाया गया है। ईसाइयत में यरूशलेम को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी, मौत और क़यामत के वाक़यात की वजह से मुक़द्दस माना जाता है। चर्च ऑफ दी होली सेपल्कर ईसाइयों के लिए ये जगह सबसे मुक़द्दस है, क्योंकि उनके अक़ीदे के मुताबिक यहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मसलूब किया गया, दफन किया गया और फिर यहीं से आप अलैहिस्सलाम की क़यामत हुई। विया डोलोरोसा ये वो रास्ता है जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने सलीब के साथ तय किया था। ये ईसाई ज़ायरीन के लिए एक मुक़द्दस ज़ियारत का रास्ता है। यहूदियत में यरूशलेम को उनकी क़दीम तारीख़ और मजहबी तालीमात के मुताबिक इंतहाई मुक़द्दस समझा जाता है। यहूदी अक़ीदे के मुताबिक हैकल सुलेमानी, टेम्पल माउंट वो जगह है जहां हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का अजीम हैकल यानी माबुद तामीर किया था। ये जगह यहूदियों के लिए सबसे मुक़द्दस है। वेस्टर्न वॉल दीवार गिरिया ये दीवार हैकल सुलेमानी का बचा हुआ हिस्सा है और यहूदी इस दीवार के करीब आकर दुआएं करते हैं और अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगते हैं। ये जगह यहूदियों के लिए सबसे मुक़द्दस मकाम में से एक है। यरूशलेम बैतुल मुक़द्दस एक मुनफरिद शहर है जो दुनिया के 3 बड़े मज़ाहिब के लिए इंतहाई मुक़द्दस है। हर मजहब के पैरोकार यहाँ मौजूद मुख्तलिफ मकामात की ज़ियारत करते हैं और उनको अपने मजहबी रसूमात का हिस्सा समझते हैं। यरूशलेम की यही मजहबी अहमियत उसे आलमी सियासत और तारीख में एक अहम मकाम बनाती है। वापस चलते हैं अपने आज के मौजू की तरफ और देखते हैं कि पहली सलीबी जंग ने पूरी दुनिया पर क्या असरात मुरतब किए। पहली सलीबी जंग 1096 से 1099 में मशरकी और मगरिबी दुनिया पर अहम असरात मुरतब किए। सलीबी जंगों के नतीजे में यरूशलेम और फ़लस्तीन के इलाकों पर ईसाइयों का कब्जा हुआ, जो मुस्लिम दुनिया के लिए एक बड़ा धचका था। यरूशलेम में ईसाई मुमलिकत कायम हुई और उसके अलावा दीगर इलाकों में भी ईसाई रियासतें कायम हुईं।
صلیبی جنگوں نے یورپی ممالک میں طاقتور حکومتوں کے قیام میں مدد دی، جیسے کہ فرانسیسی اور انگلش مملکتوں کی مضبوطی۔ صلیبی جنگوں نے کیتھولک چرچ اور پاپا کے اثر و رسوخ میں اضافہ کیا، کیونکہ پاپا نے جنگ کی قیادت اور مذہبی حمایت فراہم کی۔ صلیبی جنگوں کے دوران اور بعد میں یورپی معاشرت نے مشرق وسطیٰ کے مختلف سماجی اور ثقافتی عناصر اپنائے، جیسے کہ عربی عددی نظام اور کچھ مشرقی عادات۔ جنگ کے دوران تجارت کی نئی راہیں کھلیں اور یورپی تجارتی راستے مشرقی دنیا کے ساتھ جڑے، جس نے یورپی معیشت پر اثر ڈالا۔ صلیبی جنگوں نے مشرقی اور مغربی دنیا کے درمیان علمی اور ثقافتی تبادلے کو فروغ دیا، جیسے کہ طب، فلسفہ اور سائنس میں ترقی۔ صلیبی جنگوں نے یورپی ادب اور فنون میں بھی اثر ڈالا، جس میں مشرقی رنگت اور موضوعات شامل ہوئے۔ صلیبی جنگوں نے عیسائیوں اور مسلمانوں کے درمیان تعلقات کو متاثر کیا، جس سے مستقبل کی جنگوں اور تنازعات کا راستہ ہموار ہوا۔ صلیبی جنگوں کے دوران اور بعد میں مذہبی انتہا پسندی میں اضافہ ہوا، جس نے دونوں جانب کی شدت پسند جماعتوں کو تقویت دی۔ پہلی صلیبی جنگ نے یورپ اور مشرق وسطیٰ کے مابین تعلقات اور تاریخ پر ایک گہرا اثر چھوڑا، جس کی بازگشت آج بھی عالمی سیاست اور ثقافت میں محسوس کی جاتی ہے۔ 1099 میں صلیبیوں نے یروشلم کا محاصرہ پہلی صلیبی جنگ کے دوران کیا، جو یورپی عیسائی فوجوں کا ایک بڑا قدم تھا۔ اس جنگ کا مقصد مسلمانوں کے زیر کنٹرول مقدس مقامات کو دوبارہ حاصل کرنا تھا، خاص طور پر یروشلم، جو عیسائیت، اسلام اور یہودیت کے لیے ایک مقدس شہر تھا۔ پہلی صلیبی جنگ 1096 میں شروع ہوئی، جب پوپ اربن دوم نے عیسائیوں کو مقدس سرزمین کو مسلمانوں سے آزاد کروانے کے لیے اکٹھا کیا۔ 1099 تک صلیبی افواج نے متعدد فتوحات حاصل کی تھیں اور وہ یروشلم کے قریب پہنچ گئے تھے۔ 7 جون 1099 کو صلیبی فوجیں یروشلم پہنچی۔ یہ فوجیں مختلف یورپی ریاستوں سے تعلق رکھنے والے نائٹس اور جنگجوؤں پر مشتمل تھیں، جن کی تعداد تقریباً 12,000 تھی۔ یروشلم اس وقت فاطمی خلافت کے کنٹرول میں تھا، جو کہ ایک شیعہ مسلم حکومت تھی، اور اس نے شہر کا مضبوط دفاع کیا ہوا تھا۔ صلیبیوں نے یروشلم کا محاصرہ کیا اور شہر کی دیواروں کے خلاف مختلف حکمت عملیوں کا استعمال کیا۔ صلیبیوں نے بلند محاصرے کے برج تعمیر کیے تاکہ وہ شہر کی دیواروں پر چڑھ سکیں اور فاطمی فوجیوں کے ساتھ لڑائی کر سکیں۔ انہوں نے منجنیقوں کے ذریعے فاطمی فوجیوں پر پتھر اور آگ کے گولے پھینکے۔ صلیبیوں نے دیواروں کو توڑنے کے لیے گرز یعنی بڑے ہتھوڑے نما ہتھیار کا استعمال کیا۔ دوسری طرف فاطمی فوج موجود تھی۔ فاطمی فوج نے بھی سخت مزاحمت کی اور مختلف ہتھیاروں کا استعمال کیا۔ انہوں نے یونانی آگ، ایک آتش گیر مادہ تھا جو پانی میں بھی جلتا رہتا تھا، اور اسے صلیبیوں کی فوج پر پھینکا جاتا تھا۔ فاطمی تیر اندازوں نے دیواروں پر چڑھنے کی کوشش کرنے والے صلیبیوں پر تیروں کی بارش کی اور ان پر بھاری پتھر گرائے۔ محاصرہ طویل اور مشکل تھا، اور صلیبیوں کو شہر کے اندر سے کچھ مدد بھی حاصل ہوئی۔ کچھ عیسائی باشندے جو پہلے ہی فاطمیوں کے خلاف تھے، صلیبیوں کی مدد کے لیے اندرونی طور پر کام کرتے رہے۔ 15 جولائی 1099 کو تقریباً 40 دن کے محاصرے کے بعد صلیبی افواج نے یروشلم کی دیواروں کو توڑنے میں کامیابی حاصل کی۔ انہوں نے شہر میں داخل ہو کر فاطمی فوج اور باشندوں کا قتل عام کیا۔ اس کے بعد یروشلم صلیبی ریاست کا مرکز بن گیا اور اس کے بعد کئی دہائیوں تک صلیبیوں کے کنٹرول میں رہا۔ یہ محاصرہ عیسائیوں کے لیے ایک اہم فتح تھی، لیکن اس کے ساتھ ہی مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان دشمنی میں بھی اضافہ ہوا، جو آنے والے صلیبی جنگوں کا باعث بنا۔ اس کے بعد آغاز ہوا دوسری صلیبی جنگ کا، جو کہ 1147 سے 1149 کے درمیان پیش آئی، جو کہ پہلی صلیبی جنگ کے نتیجے میں قائم ہونے والی صلیبی ریاستوں کو بچانے اور مسلم فتوحات کا مقابلہ کرنے کے لیے کی گئی۔
یہ جنگ یورپی عیسائیوں اور مسلم افواج کے درمیان ایک بڑے تصادم کی حیثیت رکھتی ہے، لیکن اس جنگ میں صلیبیوں کو کوئی خاص کامیابی نہیں مل سکی۔ پہلی صلیبی جنگ کے بعد یورپی صلیبیوں نے مشرق وسطی میں اپنی حکومت قائم کی، لیکن یہ حکومتیں زیادہ مستحکم نہ تھیں۔ یہ ریاستیں جغرافیائی طور پر منتشر تھیں اور انہیں مسلسل اندرونی خلفشار اور بیرونی حملوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ مسلمان حکمران بھی صلیبیوں کے خلاف متحد ہونا شروع ہو گئے تھے، جو صلیبی ریاستوں کے لیے ایک بڑا خطرہ تھا۔ ایڈسا صلیبی ریاستوں میں سے ایک تھی جو موجودہ ترکی اور شام کے علاقوں میں واقع تھی۔ یہ صلیبی ریاست سب سے زیادہ شمال میں تھی اور اسلامی سلطنتوں کے ساتھ براہ راست رابطے میں تھی۔ 1144 میں زنگی، جو کہ ایک مسلم سلجوق حکمران اور شام کے شہر حلب کا امیر تھا، اس نے ایڈیسا پر حملہ کیا اور اسے فتح کر لیا۔ ایڈیسا کی فتح نے یورپی عیسائی دنیا کو شدید جھٹکا دیا، کیونکہ یہ پہلی صلیبی ریاست تھی جو مسلمانوں کے ہاتھوں دوبارہ قبضے میں چلی گئی۔ یہ واقعہ عیسائی دنیا کے لیے ایک بڑے بحران کی علامت تھا اور صلیبی ریاستوں کی بقا کے لیے ایک سنگین خطرہ سمجھا گیا۔ ایڈیسا کی فتح کی خبر یورپ میں پھیلتے ہی عیسائی رہنماؤں میں بے چینی پھیل گئی۔ اس صورتحال کا سامنا کرتے ہوئے پوپ یوجینیس نے 1145 میں دوسری صلیبی جنگ کا اعلان کیا۔ پوپ نے یورپی بادشاہوں اور عوام کو اس جنگ میں شامل ہونے کی ترغیب دی تاکہ مقدس سرزمین اور صلیبی ریاستوں کو دوبارہ محفوظ کیا جا سکے۔ صلیبی جنگ کی اپیل کو وسیع پیمانے پر پھیلانے کے لیے برنارڈ آف کلیرو، جو کہ ایک معروف عیسائی مذہبی رہنما تھا، اس نے اہم کردار ادا کیا۔ برنارڈ نے فرانس اور جرمنی میں مختلف مقامات پر تبلیغ کی اور لوگوں کو صلیبی جنگ میں شامل ہونے کے لیے آمادہ کیا۔ اس کی کوششوں کے نتیجے میں فرانس کے بادشاہ لوئی 7 اور جرمنی کے بادشاہ کونراڈ 3 نے اس جنگ میں حصہ لینے کا فیصلہ کیا۔ پوپ اور برنارڈ آف کلیرو کی اپیلوں پر رد عمل دیتے ہوئے یورپ میں بڑی تعداد میں لوگ دوسری صلیبی جنگ کے لیے تیار ہوئے۔ جنگ میں حصہ لینے کے لیے بہت سے عیسائی نائٹس، فوجی اور عام لوگ شامل ہوئے۔ جنگ کی تیاریوں کے دوران صلیبی افواج نے قسطنطنیہ یعنی موجودہ استنبول کا رخ کیا تاکہ وہاں سے اناطولیہ کے راستے مقدس سرزمین کی طرف پیش قدمی کی جا سکے۔ دوسری صلیبی جنگ کے پس منظر میں ایڈیسا کی فتح اور صلیبی ریاستوں کو درپیش خطرات شامل تھے۔ اس جنگ کی بنیاد ایڈیسا کے کھو جانے اور عیسائی دنیا میں پیدا ہونے والے خوف پر تھی کہ اگر بروقت کارروائی نہ کی گئی تو پوری مقدس سرزمین مسلمانوں کے قبضے میں چلی جائے گی۔ لیکن یہ صلیبی جنگ اپنی ناکامی اور مسلمانوں کی طرف سے مضبوط دفاع کی وجہ سے صلیبیوں کے لیے ایک بڑی شکست ثابت ہوئی۔ جی ناظرین، یہ تو تھی مسلمانوں کی کامیابی کی داستان، لیکن کیا یہ کامیابی جاری رہی؟ کیا سلطان زنگی فاطمی فوج کے سربراہ اس کامیابی کو جاری رکھ سکے؟ یہ سب جاننے کے لیے دیکھیے اس سیریز کا اگلا ایپیسوڈ۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔